کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے، آخر وہ ہے کیا بلا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا، دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا، یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے اور اب دوبارہ کبھی اس کی گلی میں نظر نہ آنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا، اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے رشتہ کیسے ٹھکرا دیا؟ میں ضرور انتقام لوں گا۔ اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ درد کی شدت کا جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کرائی ہے، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل کرنا بھی چاہا، لیکن میں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتا دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگیں اور پوچھنے لگیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے
मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूं, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूं और बराबर वाले गांव से आया हूं। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा। जब लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा, उसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकवाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाओ। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवा लिया और दूसरे कमरे में ले गया जहां उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो उसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियां शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा।